بہت عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں ایک انتہائی ماڈرن قسم کی بیوہ عورت آ کر رہنے لگی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے دیکھا ایک عجیب و غریب کردار کی مالکہ ہمارے درمیان آ کر آباد ہو گئی، اور اس کا انداز زیست ہم سے بالکل ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی یہ خرابی بھی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ تیسری اس میں خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرنے سے خوشبو کی لپیٹیں آتے تھے۔ اس کے دونوں بچے زیادہ ٹائم گھر سے باہر بھاگتے پھرتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے اور کھانا مانگ کے وہیں سے کھا پی لیتے، یعنی گھر کی زندگی سے ان بچوں کی زندگی کچھ کٹ آف تھی۔ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے۔ گھر کی گاڑی کا نمبر روز دیکھ دیکھ کر ہم جان چکے تھے، لیکن اس کے گھر آئی روز مختلف نمبروں والی گاڑیاں آتی تھی۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی اس سے کوئی اچھا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بارے میں ہمارا ایسا ہی خیال تھا جیسے اس وقت آپ کو یہ کہانی سنتے ہوئے آ رہا ہے تو آپ کے دل میں لمحہ کچھ منفی خیالات ہی آ رہے ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں آپس میں چہ منگوئیاں ہوتی تھی کہ یہ کون آ کر ہمارے محلے میں آباد ہو گئی ہے۔ میں کھڑکی سے اسے جب بھی دیکھتا تو وہ کوئی نہ کوئی ناول پڑھتی رہتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اسے کسی چولہا چوکے کا کوئی خیال نہ تھا۔ بچوں کو بھی دن میں کئی بار باہر نکل جانے کا کہتی رہتی تھی۔ ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گر گئی تو لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چینٹے وینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور وہ گھر چلی گئی۔ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، حالانکہ اچھی صحت مند دکھائی پڑتی تھی۔ جو بندے اس کے ہاں آتے تھے انہوں نے ہی اس کے کفن دفن کا سامان کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاں ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس عورت کو ایک خطرناک بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کو کینسر کی ایسی خوفناک صورت لاحق تھی جس کی وجہ سے اس کے بدن سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی تھی، جس وجہ سے اسے ہر وقت خوشبو کا اسپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی قریب کھڑے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا اور غالباً ایسا تھا بدن کو نہ چبھے۔ اس کے گھر آنے والا دوسرا فرد وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا۔ تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا تھا۔ اس نیک اور پاک دامن عورت کو جب دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، اور خود دروازہ بند کر کے تڑپتی رہتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا لیے اور نتائج بھی اخذ کر لیے۔ میرا یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑ دیے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارا کا سارا چب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔